السلام علیکم شفیق صاحب. وعلیکم السلام. شفیق صاحب، جیسا کہ ہم نے محرم کے سلسلے میں ایک پوڈ کاسٹ کی لاسٹ، اس میں ہم نے مختصراً اس بات کا جائزہ لیا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ میں جب تھے تو ان کو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے بیعت کا جو وہ پیغام آیا تو امام نے اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد امام مکہ گئے، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنز، اور پھر امام مختلف جو مطلب سفر کرتے ہوئے کربلا کی طرف ہوئے اور 2 محرم الحرام کو امام کربلا پہنچے. اس سارے سفر کے دوران امام بہت سارے لوگوں سے ملے اور امام نے اپنے جو دوست احباب تھے یا چاہنے والے تھے ان کو مختلف خطوط لکھے، اپنے خاندان والوں کو خطوط لکھے، اور ان خطوط میں امام نے جو سب سے مین جو چیز مجھے نظر آئی وہ امر بن معروف وانہی عن المنکر، وہ اس پہ فوکس کیا اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی بار بار اپنے پیغاموں میں کہ میں کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں جا رہا کہ جو ذاتی فائدے یا کسی ایسی چیز کے لیے ہو کہ جس میں بظاہر میرا فائدہ ہو یا کسی سلطنت کے اصول کے لیے. صرف لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں صرف یہ سفر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نانا کے دین کو بچا سکوں، اور یہ جو شامی قوتیں دین کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کرنے چاہ رہی ہیں یا دین کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اس کا جو ٹرو ایسنس ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچایا اس کی پروٹیکشن کے لیے میرا صرف خالصتاً یہی مقصد ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پہ جا رہا ہوں. بالکل. اب 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے. جب کربلا پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. تو مختلف لوگوں نے، کسی نے بتایا اس جگہ کا نام نینوا ہے، کسی نے فرمایا جگہ کا نام قادریہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے وہ قریب ایک قبیلہ تھا اس کی وہ جگہ تھی، امام حسین علیہ السلام نے اس سے وہ جگہ خریدی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہی لوگوں کو، اسی قبیلے کو وہ جگہ ہبہ کر دی اور ان کو یہ ایک ریکویسٹ کی کہ جگہ میں نے آپ لوگوں سے خریدی ہے، اب میں آپ لوگوں کو یہ واپس اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو یا تم دفنا دینا. سو بیسکلی جہاں وہ خیمہ زن ہوئے جی وہ زمین انہوں نے خرید لی. جی. جب امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، جب انہوں نے بتایا کہ یہ کرب و بلا ہے تو امام حسین علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا مقتل ہے اور یہاں ہی میری شہادت ہوگی. اس کے بعد 4 محرم کو عمر ابن سعد جو ہے وہ ایک 4000 کا لشکر لے کر پہنچا کربلا میں. عمر ابن سعد جو ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا، اس نے اس کو کسی اور مقصد کے لیے کہیں بھیجا، لیکن راستے میں اس کو پتہ چلا کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کربلا کی طرف آ رہے ہیں. تو اس نے اس کو پیغام بھجوایا کہ تم سب سے پہلے حسین والا قصہ ختم کرو، ٹھیک ہے، تو تب جا کر تم دوسری طرف جانا. تو اس نے اس کو معذرت کی، اس نے اسے کہا کہ بھائی میں تو یہ مجھے اس مقصد میں شامل نہ کریں. تو اس نے اسے عبید اللہ بن زیاد کا جو الچی تھا اس نے بتایا، اس نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے نا کہ تمہیں ہم رے کی حکومت دیں گے وہ ہم تم سے واپس چھین لیں گے. تو مقصد رے کا علاقہ تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. یہ رے کا علاقہ جو ہے یہ پرشیا کی سائڈ یہ جو علاقہ تھا یہ رے کا علاقہ تھا. اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم اس کو ڈسکشن کو 1 سیکنڈ کے لیے روکیں تو اس کا جو امیڈیٹ انکار تھا وہ اس بات پہ تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے اور وہ اس چیز میں شامل نواسہ رسول وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن جب اس کے سامنے دنیا کا ظاہری فائدہ رکھا گیا تو اس کے اندر شیطان حاوی ہو گیا، وہ اس کے اندر کا جو ملعون تھا وہ اس پہ قابض ہو گیا اور وہ اس واقعے پہ یعنی امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گیا صرف دنیا کے چند دنوں کی افادیت کے لیے، جو کہ بعد میں رائے کی حکومت اس کو ملی بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم اگر اپنی ذاتی زندگیوں میں یا ابھی جب ہم دیکھتے ہیں اپنے چیزوں میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ ایسا ہمارے سامنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم حق کی بات کر سکتے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ڈر جاتے ہیں کسی دنیاوی اس مقصد کے پیچھے ہمارا بزنس نہ تباہ ہو جائے، ہماری نوکری نہ خراب ہو جائے یا ہمارے بچوں کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے. تو کربلا کا پیغام ہے نا وہ ہر دور کے لیے اسی لیے ہے کہ کربلا کے پیغام میں ہر موقع پہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ملتا ہے. اسی طرح دیکھیں کربلا کے یہ کریکٹر عمر ابن سعد ہے جس کے پاس دنیا کی افادیت آئی اور یہ اس کم وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس میں شامل ہوگا. اب دوسری طرف ایک اور انسان ہے جس کا نام ہے حر.
حر جو تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا وہاں پر. حر نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. امام حسین علیہ السلام نے حر کو کہا کہ تیری میت میں تیری ماں بیٹھے. تو حر نے آگے سے کہا کہ میں تو آپ کو یہ بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ماں جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. ٹھیک ہے. اب حر کی انٹینشن جو تھی اس وقت یہی تھی کہ امام کو یہ روکیں گے, روک کے امام سے بات کریں گے اور امام واپس پلٹ جائیں گے یا ابن زیاد کے پاس چلے جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن جب دن گزرتے گئے اور حر کو پتہ لگا کہ یہ تو ٹلنے والا نہیں اور ان ملونوں کا ارادہ یہ ہے کہ امام کو یہاں پہ قتل کریں, تو حر نے آ کے امام سے معافی مانگی اور پھر امام کے لشکر میں شامل ہو گیا. نہ صرف لشکر میں شامل ہوا بلکہ کربلا کے جو اولین شہید تھے ان میں انہوں نے نام لکھوایا. تو یہ مقدر کی بات ہے, صحیح بات ہے کہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ آپ نے سوچا کہ یار میری جو ابدیت ہے, میری جو آخرت ہے وہ کس چیز میں پنہا ہے, میرا فائدہ کس چیز میں ہے. اس نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پہچان لیا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو کربلا کے میدان میں جو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حسین علیہ السلام کو جانتے تھے. امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھ جو 72 شہداء تھے ان کے وارثین بھی تھے اس میں, جنہوں نے جب واقعہ کربلا ہو گیا عاشورہ والے دن, تو انہوں نے اپنے لوگوں کی لاشیں وہاں سے اٹھا لی, جبکہ امام حسین علیہ السلام کی لاش جو ہے وہ اکیلی رہ گئی جس پر انہوں نے پائمال کر دیا اور گھوڑے دوڑا دیے. اسی طرح کربلا میں ایک واقعہ دیکھیں, امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان پہ انہوں نے جو اب عمر ابن سعد تھا نا, یہ تو یہ پلان کر رہا تھا کہ ایک دن پہلے ہی جنگ شروع کر دی جائے, لیکن امام حسین علیہ السلام نے وقت مانگا, آ کے اس وقت مانگا اور انہیں بولا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ حسین کو نماز سے اور تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے, اگر آپ ہمیں ایک دن کی مہلت دے دیں گے تو ہم رات کو خدائے بزرگ برتر کی عبادت کر لیتے ہیں, تو ہم صبح اس مارکے کو دیکھ لیتے ہیں. تو وہاں پہ ایک ملون جو پیغام لے کے آیا تھا نا عمر سعد کا, وہ حسین کو کہتا ہے کہ تمہاری نماز کہاں قبول ہوگی. اب آپ یہ والا ایلیمنٹ دیکھیں, یہاں پہ ہمارے جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, جو سوچ سمجھ اور عقل سے پیدل ہوتے ہیں اور جن کے دلوں پر موریں لگی ہوتی ہیں, وہ بھی اپنی جہالت میں اور اپنی گمراہی میں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ بہت سارے لوگوں کے درمیان دے دیتے ہیں کہ یار آپ کا تو کچھ قبول ہی نہیں ہونا, یا ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی شخص نواسہ رسول کو یہ کہہ دے کہ جی ہماری نمازیں تو ٹھیک ہیں. اب کربلا کے دن کی اگر آپ بات کریں نا عاشورہ کی, اس میں بہت بڑا پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام کا پورا خاندان, امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی اصغر شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, جناب قاسم حسن علیہ السلام کے بیٹے شہید ہو گئے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ حسین علیہ السلام کیسے عظیم انسان اور کیسے کھڑے ہیں اور کیسا قیام کیا ہوا ہے آخری موقع تک. اور آخرت میں جب آخری موقع ہے تب بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جانے دو یا اس طرح کی بات نہیں کی. امام حسین علیہ السلام تب بھی لڑے, اور پھر جب آخری وقت آیا عصر کا نماز کا ٹائم آیا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں, سجدہ کرنا چاہتا ہوں. سو جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سی یہ شہادتیں ہوئی, وہاں پہ ایک دوستی بھی ہے حسین علیہ السلام کی حبیب ابن مظاہر کے ساتھ. سو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں. دیکھیں حبیب ابن مظاہر جو تھے وہ تو یعنی ان کو پہلے دن سے یہ پکا یقین تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے. کچھ لوگ کربلا میں دیکھو جو 72 شہداء ہیں, کچھ ہسٹری میں کچھ زیادہ بھی تعداد آتی ہے, لیکن اگر 72 کے زیادہ مشہور ہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ساتھ ملے ہوں گے. لیکن جب جیسے جیسے ان کو لگتا گیا, یعنی بعض لوگوں کا یہ گمان تھا کہ حسین کربلا جا رہے ہیں یا حسین شام یا جا رہے ہیں یا کوفہ جا رہے ہیں, تو حسین کو کسی نے مارنا تھوڑی ہے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ نواسہ رسول کے ساتھ یہ ہوگا. لیکن جیسے جیسے ان کو پتہ لگا کہ حالات و واقعات اس قدر جا رہے ہیں اس طرف, اب جیسے مثال کے طور پہ حسین علیہ السلام کو کوفہ سے خط لکھے گئے, ان لوگوں نے خط لکھے, ان لوگوں نے اچھی انٹینشن سے خط لکھے کہ آپ یہاں آ جائیں, نواسہ رسول ہمارے ساتھ رہے گا, ان کی فیوز و برکات ہمیں ملیں گی, یہاں پہ کھیت لہلال ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اور کوفہ واز اے گیرزن سٹی, ایک مطلب یہ ایگزیکٹلی. تو یہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ وہاں پہ امام کو بلا رہے تھے. مسلم بن عقیل جو ہیں وہ امام نے ان کو اپنا سفیر بنا کے, یعنی سیکنڈ ان کمانڈ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں, ریپرزینٹیٹیو کے طور پر ایگزیکٹلی ان کو بھیجا, کوفے میں بھیجا. تو کوفے کے جو لوگ تھے نا, انہوں نے جب مسلم بن عقیل وہاں پہ گئے تو پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کا اور ان کی بیعت کا اعلان کیا, اور ان کو سپورٹ کے لیے وہ آئے, اور مسجد کوفے کی بھری ہوئی تھی نماز کے ٹائم. لیکن یہ عبید اللہ بن زیاد اتنا معلوم تھا, کیونکہ اس سے پہلے کوفے کا گورنر کوئی اور تھا, تو یزید نے اس کو چینج کیا
کیونکہ وہ تھوڑا نرم رویہ رکھتا تھا. تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں بھیجا, جو کہ جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ایک یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا شخص ہے, اس قدر خبیث النفس انسان تھا. یہ جب کوفے میں آیا تو اس نے لوگوں کی جو محبت تھی امام حسین علیہ السلام کی طرف, اس کو جانچنے کے لیے اس نے وہ والا حلیہ اختیار کیا شام کے ٹائم کوفے میں داخل آیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ امام حسین آئے ہیں. تو جب یہ عبید اللہ بن زیاد اندر گیا تو اس نے دیکھا, اس نے کہا بھائی یہ تو سارے حسین کے چاہنے والے ہیں. تو اس نے اپنے فوجیوں کو لوگوں کے گھروں میں بھیجا, کسی کے بچوں کو پکڑ لیا, کسی کے مطلب ان کو بیسکلی تنبیہ کیا کہ جی ہاں, ان کو تنبیہ کیا کہ اگر تم نے حسین کا, اور وہ لوگ کوفے کے ڈر گئے. اور جب وہ ڈر گئے تو انہوں نے مسلم بن عقیل جب صبح نماز پڑھنے آیا تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. پھر مسلم بن عقیل کو گھیر کر انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا, بڑی زبردست فائٹ کی, ان کے بہت سارے ملونوں کو فنار کیا, لیکن مسلم بن عقیل آخر کب تک لڑتے؟ یہ کربلا کے واقعے سے پہلے ہی مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی. پھر مسلم بن عقیل وہاں شہید ہو گئے کوفہ میں, اور ان کو دارالعمارہ سے اوپر ان کی لاش کو پھینکا گیا, بڑا ظلم کیا گیا. امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو امام حسین علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ حالات و واقعات وہاں پہ کس طرف جا رہے ہیں. ہاں, بلکہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے یہ اندازہ تھا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا, حضرت علی کو بتایا تھا, مولا علیہ السلام کو یہ پتا تھا. تو اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میری وہاں شہادت ہے, اس کے باوجود بعض ملون ایسے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ وہ پتا تھا تو پھر کیوں گئے تھے. ارے بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو اور آپ جائیں, اور اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے اتنا پیار کیا, اور حسین علیہ السلام نے بہت سارے واقعات میں یہ بتایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں اور ہماری خواتین کو اسیر کر دیا جائے اللہ کے راستے میں. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا والے دن ان کے دوست حبیب ابن مظاہر کی آپ بات کرتے ہیں, ابن اوسجا کی بات کرتے ہیں, یہ سارے مسلم ابن اوسجا یہ سارے وہ لوگ تھے جو لائل فرینڈ تھے. جب عاشور کی رات تھی تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو بولا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں, آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو حسین میں کسی سے ناراض نہیں ہوں, میں آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, آپ لوگ چلے جائیں. تو اب وہاں پہ مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر انہوں نے کہا کہ اے امام آپ اگر ہمیں 70 دفعہ قتل بھی کر دیں اور ہماری یہ خاک اڑا دیں اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے تو آپ کو چھوڑ کے ہم نہیں جائیں گے. اور اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چراغ بجھانے والا, تو اس پہ آئی تھنک کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ حضرت عباس کو انہوں نے کہا کہ ان کو پتا تھا کہ وہ موجود ہوں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ عباس چراغ جلا دو, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عباس کہیں نہیں جانے والا. ایگزیکٹلی. تو مولا عباس جو ہے وہ تو علمبردار تھے, مولا عباس جو ہیں ان کی تو کیا عظمت تھی, تو مولا عباس تو سپہ سالار تھے. امام حسین علیہ السلام کا جو گرو تھا نا, جو پراؤڈ تھا نا, جو ان کی اسٹرینتھ تھی, وہ مولا عباس علیہ السلام تھے. اور آپ پہلے بتا رہے تھے کہ ان کی مشابہت بھی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی اکبر کی مشابہت تھی, حضرت علی اکبر کی مشابہت تھی, شبیہ محمد ان کو کہتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ, ہم کربلا کے اس واقعے کو وہ فیل نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے اتنے سالوں کے بعد, لیکن ایک محبت ہوتی ہے نا امام حسین علیہ السلام سے, ان کی اولاد سے, کیونکہ وہ نواسہ رسول ہیں, جنت کے سردار ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ حسین علیہ السلام جو ہے وہ سفینۃ النجات ہے, وہ نجات کا سفینہ ہے, جو اس سفینے کے اوپر یعنی اس کے ساتھ جڑ گیا, ان کے ساتھ ہو لیا, وہ نجات وہ ہے. یعنی اس لیول کے ان تک وہ انہوں نے عزم دکھایا, ادھر قیام کیا, اپنے دوستوں کو شہید کروا دیا, اپنے بچوں کو شہید کروا دیا, اپنے بھتیجے کو شہید کروا دیا. سارے کربلا میں شہید کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اس کربلا کے میدان میں ڈٹے رہے, اور اللہ کے نام کو, یعنی آپ کو کسی شخص کی عظمت و جلال اور اس کے بہادری کا لیول چیک کریں کہ سارے شہید ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے سجدہ کرنے دو. اور پھر ان ملونوں نے, یہ شمر ذوالجوشن, اس ملون نے, کوئی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے امام حسین علیہ السلام کو اس نے پہلے اس خنجر کو پتھر پہ مار کے اس کو تھوڑا کند کیا تاکہ تکلیف ہو, اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ اس نے پیچھے سے وار کر کے 13 ضربیں چلائیں اور امام حسین علیہ السلام کو اس نے شہید کیا. یہ اس لیول کا, اب دنیا یہ کہتی ہے, اب زمانہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے کیوں. میں کہتا ہوں کہ اس کا کسی فقہ یا کسی مسلک سے لینا دینا نہیں ہے, یہ اس سے بڑھ کے بات, اس کا انسانیت سے لینا دینا ہے. اگر آپ میں انسانیت زندہ ہے نا, یہ دیکھیں یہ میٹر نہیں کرتا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ چونکہ ماتم کرتے ہیں, بھائی آپ ماتم نہ کریں, آپ ویسے ہی چلے جائیں, آپ ساتھ چلے جائیں, آپ ساتھ ہو لیں, آپ مجلس میں چلے جائیں, کئی کارنر میں بیٹھ جائیں, لیکن آپ یہ شو کریں کہ آپ کو اس سانے پہ افسوس ہے, اور اس المناک جو شہادت ہے امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے بچوں کی اور ان کے جو خاندان والے ہیں اور ان کی بیویوں کو اسیر کیا گیا,
وہ ایک میں ایک شاعر کا وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں وہ شاعر یعنی اپنے تصور میں بات کرتا ہے کہ مناہل جو ہے ایک بندہ ہے، وہ امام سے کہتا ہے کہ امام شہادت تو آپ کی وراثت ہے، تو اس میں کیا ایسی بڑی بات ہوگی کہ آپ کے شہید ہو کربلا میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مناہل دیکھو تم نے انصاف نہیں کیا یہ سوال پوچھ کے، شہادت تو ہماری وراثت ہے، لیکن ہماری عورتوں کو قید کر کے رسول کی بیٹی کو لے جانا یہ تو ہماری وراثت نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو اتنا اندوناک ہے، ہمیں ہماری زندگیوں میں اس پہ لیسن بھی ہے، یہ ہمیں تکڑا کرتا ہے، ہمیں توانائی دیتا ہے، اور موت کا خوف انسان کے دل سے یہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے دیکھو دنیا میں کتنے ڈر ہیں، میں کہتا ہوں کوئی شخص اگر کربلا سے محبت کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی اگر خوف آ جائے نا، وہ جب کربلا کو یاد کرتا ہے نا تو وہ اس خوف کے سامنے دیوار بن کر ڈٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں ابھی کیونکہ یہ اتنی تفصیل ہے، شہادتیں ہیں، ساری چیزیں ہم بیان نہیں کر سکتے، تو مجھے ایک مرثیہ یاد آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بیان کروں۔ بے شک۔ عاشور کا سورج ہے، قیامت کی گھڑی ہے، بھائی کا گلا کٹتا بہن دیکھ رہی ہے، مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے، آئے میرے حسین میری گود میں آجا، آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا، میں ماں ہوں میرا دل نہیں سینے میں سنبھلتا، نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا صحرا، اور اس پہ ستم یہ ہے کہ تو رہ گیا پیاسا، اے میرے حسین میری گود میں آجا، آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا، میرے لیے اے لال تو اصغر کی طرح ہے، گودی میری گہوارہ ہے بستر کی طرح ہے، اس دھوپ میں دامن میرا چادر کی طرح ہے، اے میرے حسین میری گود میں آجا، آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا، آ کر میرے زانوں پہ جو سو جاتے تھے بیٹا، چکی کی مشقت سے بھی پہلو نہیں بدلا، آ کر میرے زانوں پہ جو سو جاتے تھے بیٹا، چکی کی مشقت سے بھی پہلو نہیں بدلا، اب کیسے تجھے چھوڑ دوں مقتل میں اکیلا، اے میرے حسین میری گود میں آجا، آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا، کیوں لیٹ گیا تھک کے تو اس جلتی زمین پر، یہ کس کا لہو تو
نے ملا رو اے ہنسی پر، مت خاک پہ سو لال تیری ماں ہے یہیں پر.